السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین سامعین آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک طرف نماز کھڑی ہو گئی ہے اور دوسری طرف آپ کو بڑی زور سے پیشاب لگی ہے اور بڑا زور سے پاخانہ لگا ہے، تو آپ پیشاب پاخانہ کرنے جاتے ہو یا پھر یہ کہ نماز چھوٹ جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی، اور یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ بھئی اتنا تو میں روک ہی لوں گا، چلو نماز میں شریک ہو جاتا ہوں، تو کیا آپ نماز میں شریک ہو جاتے ہو؟ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوگا۔ سوچا آج اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرو۔ سامعین، بول و براز، پیشاب پاخانہ یہ انسانی طبعی ضرورت ہے، یہ کبھی بھی لگ سکتا ہے، اور اس کو روکے رکھنے میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، طبی نقصانات ہیں۔ اس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہے، مختلف بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی پیشاب پاخانہ لگے تو فوراً اس سے فراغت حاصل کر لینی چاہیے، اس کو روکے نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک حکیم صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا سواری پر تھا، اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، فوراً سواری سے اتر کر اس نے پیشاب سے فراغت حاصل کی۔ یہ ہمیں مروت اور وقار کے خلاف لگا۔ وہ گھر جانے تک انتظار کر سکتا تھا، گھر پہنچ کر کر لیتا، سواری سے فوراً اتر کر کرنے میں وقار اور مروت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا اس نے بہت برا کیا اور اس نے فراغت حاصل کرنے میں بہت دیر کر دی، سواری پر ہی سے اس کو فراغت حاصل کر لینی چاہیے تھی۔ آپ وقار اور مروت کو دیکھتے ہو، آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو روکے رکھنے میں کتنے نقصانات ہیں، کتنی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، مثانے پر بار پڑتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو دنیا کے حکیم نے اس کا نقصان بتایا۔ ہمارے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو یا نماز کھڑی ہو چکی ہو اور دوسری طرف اس کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو تو پہلے پیشاب پاخانے سے فراغت حاصل کرے، بعد میں نماز میں شامل ہو۔ اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ اس کو روکے رکھنے کے اندر طبی بھی نقصانات ہو سکتے ہیں اور بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت خوبصورت حکمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ پیشاب پاخانوں کو روکے رکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو نماز میں دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، انسان کا دل سکڑ جاتا ہے، چین سکون نہیں رہتا، اور عدم حضور یعنی دل دماغ حاضر ہی نہیں رہتا، اس کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کب نماز ختم ہو اور کب میں بھاگوں۔ تو نماز میں ایک تو حاضری نہیں ہے، دل تمہارا حاضر نہیں ہے، دماغ تمہارا حاضر نہیں ہے، اور دل میں سکون بھی نہیں ہے، انقباض ہے، دل سکڑا ہوا ہے۔ تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیث پاک میں جو یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاوے تو پہلے آپ فارغ ہو جائیے اپنی ضرورت سے، پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اس کی حکمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ بیان کی۔ تو میرے ساتھیوں، آج یہ پیغام تھا آپ کے لیے، آج یہ میسیج تھا۔ ہم میں سے بہت سو کو یہ مسئلہ پیش آتا ہوگا، تو اس وقت آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں یا دے رہے تھے، اور اب آپ کو یہ مسئلہ سننے کے بعد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی پہلے کس کو ترجیح دینی چاہیے، پہلے ہمیں ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے تاکہ ہم دل کی حاضری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ کے روبرو کھڑے ہوں، نماز جیسی عظیم عبادت کو صحیح طور پر صحیح دھیان کے ساتھ انجام دے سکے اور ثواب حاصل کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول ہو سکے۔ ورنہ تو کیا ہوگا، دل حاضر نہیں ہے، دماغ حاضر نہیں ہے، دل سکڑا ہوا ہے، تو پھر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کامل کیسے ہوگی، وہ نماز ادھوری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.